الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے موضوع پر ہمارا کلام چل رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ الہادی پروگرام میں قرآن عظیم کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کر کے اس سے متعلقہ آیات اور پھر اگر اس سے تعلق رکھنے والی کچھ احادیث بھی ہوتی ہیں تو وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ ابھی چونکہ ہمارا موضوع اطاعت ہے، اور اطاعت کا مطلب حکم بجا لانا، کسی کی پیروی کرنا، کسی کی فرما برداری کرنا، اور یہ حکم کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص حکم بھی نہ دے تو پھر ہم کیسے اس کی فرما برداری کہ اس کا مطلب ہے جب ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، تو اس کے اندر ضمناً تو یہ فوراً ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کے کچھ احکام ہوں گے جن کی ہمیں فرما برداری کرنی ہوگی، تو پھر فرما برداری کی تکمیل کے لیے ان احکام کا جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو روزمرہ ہماری زندگی سے متعلقہ شرعی احکام جو احادیث میں ذکر کیے گئے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا تھا۔ ان میں سے بعض احکام یقیناً ایسے ہوتے ہیں جو کسی موقع پر آپ پہلے بھی سن چکے ہوتے ہیں یا کسی جگہ اور آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہے، بلکہ بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں بسا اوقات کہ ہم ان پہ پہلے سے ہی بلکہ عرصہ دراز سے عمل پیرا ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان کے بارے میں کسی عالم دین سے کوئی کلام سنتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اچھا یہ بات تو مجھے پہلی معلوم ہے تو ہم اس کو نہیں سنیں۔ اس میں سنانے والے کا کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا، ہمارا ضرور یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر 15 منٹ 20 منٹ کا پروگرام میں اس کو لگاتار سنیں تو بہت سی نئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کسی چیز کے سلسلے میں غلط فہمی ہمارے ذہن میں ہوتی ہے، وہ دور ہو جاتی ہے، اور کچھ بھی نہیں تو کم از کم 15 سے 20 منٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مسلسل رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ہم اس ٹائم تک گناہ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور یہ زندگی کے وہ لمحات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ہم بالکل اطمینان اور فخر سے بلکہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ وہ لمحات تھے جن میں ہم تیری نافرمانی سے مکمل طور پہ محفوظ تھے۔ یہ بہت ہی میں نکتے کی بات آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اگر ہم کچھ قسم کی چیز نہیں سنتے ہیں تو یقیناً آپ کسی پھر فضول چیز میں بھی ہو سکتا ہے مشغول ہو جائیں، فضول کام میں، اور اس وقت کی برکات سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ کھانے سے متعلقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام تھے جو پہلے بھی میں نے تھوڑے عرصے پہلے ذکر کیے تھے۔ ان میں سے چند حکم ایسے تھے کہ جو رہتے تھے تو میں نے کہا کہ اس کی بھی تکمیل کر دی جائے۔ کچھ پہلے بھی بیان ہوئے تھے لیکن اس کی مزید وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دسترخوان لگایا جائے تو کوئی شخص اس وقت تک دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک اسے اٹھا نہ لیا جائے، اور کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ کھا چکا ہو جب تک کہ سب لوگ فارغ نہ ہو جائیں، اور اگر یہ ہاتھ روکنا ہی چاہتا ہے تو معذرت پیش کرے، کیونکہ بغیر معذرت کیے ہاتھ روک لے گا تو اس کے ساتھ جو دوسرا شخص کھانا کھا رہا ہے شرمندہ ہوگا، اور وہ بھی ہاتھ روک لے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اسے کھانا کھانے کی حاجت ہو۔ تو اس میں دیکھیں چند احکام ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک اشارہ ہے اس میں کہ دسترخوان پر کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایک خوان ہوتا ہے اور ایک دسترخوان ہوتا ہے، ذہن میں رکھیں۔ خوان کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جیسے زمین پہ بیٹھ جائیں اور تھوڑا سا اتنا اونچا ایک تخت ہوتا ہے تاکہ زیادہ نیچے نہ جھکنا پڑے، وہ بچھا دیا جاتا ہے، اس کے اوپر پلیٹیں وغیرہ رکھی ہوتی ہیں، یہ خوان کہلاتا ہے۔ اور ایک دسترخوان ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے آپ زمین پہ کوئی کپڑا بچھاتے ہیں اور پھر کھاتے ہیں۔ اس میں چونکہ زیادہ جھکنا پڑتا ہے تو یہ تھوڑا سا مشقت کا باعث ہوتا ہے۔ خوان کے اندر چیز اتنی کم از کم اونچی ہو جاتی ہے تو آپ اطمینان سے اس کو کھا سکتے ہیں، تو لہٰذا خوان اور دسترخوان میں یہ واضح طور پر فرق ہے۔ خوان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب نہیں رکھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس زمانے میں متکبرین کا طریقہ تھا، وہ زیادہ جھکنا پسند نہیں کرتے تھے تو وہ خوان پر کھانا کھاتے تھے۔ تو بہرحال دسترخوان ایک تو یہ کہ سرکار نے اس کو بچھا کر اس پہ کھانا تناول فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص دسترخوان سے نہ اٹھے جب تک کہ اسے اٹھا نہ لیا جائے، یعنی اطمینان سے بیٹھیں، جب وہ برتن وغیرہ اٹھا لیے جائیں اس کے بعد پھر انسان اٹھے۔ اور فرمایا کھانے سے ہاتھ نہ کھینچے اگرچہ یہ کھا چکا ہو جب تک کہ لوگ فارغ نہ ہو جائیں،
اور اس کی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اگر یہ ہاتھ روک لیتا ہے تو جو ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں وہ شرمندہ ہوں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ بعض ہوتے ہیں جو آہستہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی فاسٹ ٹریک پہ چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک روٹی کے 2-3 ٹکڑے کر کے وہ پیٹ میں اتار لیتے ہیں۔ اب یہ بیچارہ ایک لقمہ چبا رہا ہوتا ہے، یہ آدھی سے زیادہ روٹی کھا چکے ہوتے ہیں، تو جلدی جلدی چونکہ پیٹ میں اتارتے ہیں، جو کام دانتوں کا ہو وہ معدہ اور آنتیں کریں گی، تو یہ جلدی فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ان کو دیکھتے ہیں طنزیہ نگاہوں سے کہ جی بہت زیادہ کھاتے ہیں، کھایا خود زیادہ ہوتا ہے، تو وہ آہستہ کھانے والا بعض اوقات بیچارہ شرمندہ ہوتا ہے اور بھوکا رہ جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ کھا رہا ہوتا ہے۔ اب سب ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ گئے۔ اچھا، ہمارے یہاں عادت بھی یہ ہے کہ جو ابھی کھا رہا ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ کیسے کھا رہا ہے، کتنے لقمے کھا رہا ہے، بوٹیاں کتنی پڑی ہیں پلیٹ میں، اور وہ بیچارہ اتار نہیں پاتا، مطلب یہ کہ شرم کی وجہ سے کہ یار اگر میں بوٹی اتاروں گا تو یہ کہیں گے اچھا بوٹیاں اتار رہا ہے، پتہ نہیں کیا عجیب تاثر ماحول بن جاتا ہے۔ تو وہ بیچارہ جو ہے کھانے والا شرمندہ ہو کے ہاتھ روک لیتا ہے۔ یہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی کھا رہا ہے ساتھ میں تو پھر پہلے فارغ نہ ہو۔ اسی لیے علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی جلدی فارغ ہو جائے تو تھوڑا بہت کھاتا رہے، تھوڑا بہت، یعنی جیسے اب آپ کے ہاتھ میں تھوڑی سی روٹی رہ گئی ہے اور آپ سمجھتے ہیں میں اس کو 2 لقموں میں ختم کر دوں گا، لیکن لوگ ابھی کھا رہے ہیں، اور خصوصاً اگر کوئی معظم دینی بیٹھے ہوں، کوئی عالم دین ہے، مفتی صاحب ہیں، کوئی پیر صاحب ہیں، شیخ بعمل ہیں، تو اس صورت میں تو اور زیادہ یاد رکھیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ وہ پہلے فارغ ہوں، ہم بعد میں، کیونکہ اگر ہم پہلے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ایک عجیب سا ماحول بن جائے گا کہ وہ بیچارے کھا رہے ہوں گے اور ہم لوگ سب ایسے بیٹھ گئے ہیں اور ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کو پھر جھجک محسوس ہوگی، کوفت محسوس ہوگی، اور وہ ہاتھ روکیں گے، اور ہماری وجہ سے ایک معظم دینی کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے ابھی تھوڑی سی روٹی رہ گئی ہے، تھوڑا تھوڑا توڑ کر کھاتے رہیں، اور زیادہ اس کو اگر آپ 10 دفعہ لقمہ چباتے تھے تو 40 مرتبہ چبا لیں، لیکن اس کو جاری رکھیں تاکہ سامنے والا شرمندہ نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہمارا مذہب اسلام اپنے مسلمان بھائی کی کس قدر خیال کرنے اور مروت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی بھوکا رہ جائے تو کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، کچھ نہ کچھ تو کھا ہی چکا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی حکم شرع یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے جذبات کا، احساسات کا، اس کی فیلنگز کا، اور اس کے جو کھا رہا پی رہا ہے اس کی ضرورت حاجت کا، تکلیف کا خیال رکھا جائے۔ تو لہٰذا یہ بہت پیاری ہمارے مذہب اسلام کی تعلیم ہے، کہیں پر بھی کھا رہے ہوں آہستہ آہستہ کھا کر سب کے ساتھ ہی تقریباً ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ شرمندگی وغیرہ نہ ہو۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ خصوصاً معظم دینی کے ساتھ جب کھائیں تو بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کھانے کی ابتدا ان سے ہونی چاہیے، یاد رکھیں، اور کھانے کی انتہا آپ سے ہونی چاہیے۔ یہ ایک ادب ہوتا ہے کہ بزرگ کھانا شروع کریں، ان سے پہلے کھایا نہ جائے، اور ابھی وہ کھا رہے ہوں، وہ کھا رہے ہوں تو ہم ختم کر دیں، وہ ختم کریں، اس کے بعد ہم ختم کریں۔ تو شروع ان سے ہو اور اختتام ہم سے ہو، تاکہ ابتدا میں کسی بڑے کی ابتدا ہوتی ہے، ان سے کام کا آغاز ہوتا ہے تو برکت کی امید ہوتی ہے، اور ادب کا تقاضا بھی ہے کہ ہم کسی بڑے سے عمل میں سبقت نہ لے جائیں۔ یہ سب سے افضل طریقہ، اور صحابہ کرام کا اکثر یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سبقت لے جانے سے کتراتے تھے، کہ ادب اور احترام کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کریں، پھر ہم اس کا آغاز کریں، اور آخر میں ہم دیر سے اختتام پذیر ہوں، وجہ آپ کو بتائی کہ تاکہ ان کو کوفت یا شرمندگی وغیرہ نہ ہو۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ہو، اسمیل ہو، اور بغیر ہاتھ دھوئے سو جائے اور اس کو کچھ تکلیف پہنچ جائے تو وہ خود اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ پہلے دور کے اعتبار سے تھا کہ چوہے وغیرہ یا سانپ وغیرہ یہ خوشبو کے اوپر یا مطلب اس طرح کے حرارت کی چیزوں کی طرف آتے ہیں، تو اب اگر کسی کے ہاتھ میں چکنائی لگی اور چوہا خوشبو سونگھ کے، سالن کی خوشبو سونگھ کر آ گیا اور اس نے انگلی چبا لی، تو قصور کس کا ہوا؟ وہ تو اسی شخص کا قصور ہوا۔ تو پہلے کے دور میں چونکہ نیچے سویا جاتا تھا، کوئی بیڈ پلنگ وغیرہ تو نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور پھر یوں بھی اس میں تکلیف ہو سکتی ہے کہ اگر ہم ہاتھ نہیں دھوتے ہیں تو رات کو سوتے ہوئے بعض اوقات آنکھیں آدمی ملتا ہے، آنکھوں میں ہاتھ پہنچ جاتا ہے تو ایک دم مرچیں آنکھوں میں لگیں گی اور اس سے تکلیف پیدا ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جسم پہ کوئی زخم ہو
اور ہم انہیں چکنائی یا مرچیں لگی ہیں ہاتھ میں اور اس ہاتھ سے کھجائیں تو پھر اس میں مرچیں لگیں گی اور تکلیف محسوس ہوگی۔ ادب کا تقاضا یہ ہے، احترام یہی ہے، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ کو دھویا جائے۔ یہ ایک ادب اور احترام کی بات ہے۔ ہمارے بچوں کو بھی چاہیے، یعنی بڑوں کو چاہیے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ جب بچے کچھ کھانا کھاتے ہیں تو بعض اوقات اپنے کپڑوں سے ہاتھ صاف کر لیتے ہیں اور بڑے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور منع نہیں کرتے ہیں، یا پھر وہ کسی بھی لٹکے ہوئے کوئی ڈسٹر وغیرہ ہوتا ہے، صفائی کی کوئی چیز ہوتی ہے، اسی سے ہاتھ پونچھے اور بھاگ لیے، اور ہاتھوں میں چکنائی اور گندگی رہتی ہے، اس سے اسمیل بھی ہوتی ہے، بدبو پیدا ہوتی ہے۔ ہمیشہ بچوں کی عادت بنانی چاہیے، کھانا کھا کے چکے اب سیدھے جائیں، اپنے ہاتھ دھوئیں اور دانت صاف کریں۔ کھانا کھانے کے بعد برش وغیرہ کرنا چاہیے۔ ہم بعض اوقات صبح اٹھ کے برش کرتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے برش کیا جائے تاکہ صبح اٹھیں گے تو فریش منہ ہوگا، خرابی نہیں ہوتی ہے۔ جب رات کو ہم سوتے ہیں اور ذرات وغیرہ دانتوں میں رہ جاتے ہیں، یہ ساری رات پھر وہ خرابی پیدا کرتے ہیں، یعنی اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے اور صبح اسمیل زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے رات کو اچھی طرح دانت صاف کر کے اور نیم گرم پانی سے اگر کلی کر کے آدمی سوئے کہ ذرات اگر کہیں رہ بھی گئے بالکل نکل جائیں گے، اس کے بعد اب صبح اٹھیں گے تو فریش ہوتا ہے آدمی، اور پھر صرف کلی کریں، ناشتہ کر لیں۔ ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہمیں حقیقتاً برش کرنا چاہیے تاکہ دانتوں میں ذرات رہ نہ جائیں، رہتے ہیں تو اس سے پرابلم پیدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے، یہ آداب انہیں سکھانے چاہیے۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابو داؤد سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھاتے وقت گوشت کو چھری سے نہ کاٹو، کہ یہ عجمیوں کا طریقہ ہے، اس کو دانت سے نوچ کر کھاؤ کہ یہ خوشگوار اور زود ہضم ہے، یعنی یہ عمل خوشگوار بھی ہے، زود ہضم بھی ہے۔ لیکن ایک روایت میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ چھری سے گوشت کاٹ کر پھر کھا رہے تھے۔ تو ان دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ اگر گوشت گلا ہوا ہو اور اس کو چبانے میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہونا چاہیے کہ اس کو دانت سے بوٹی کو توڑ کر کھائیں، اگر دانت بھی مضبوط ہوں تو، یعنی کہ بوٹی کے ساتھ ہی دانت بھی چلا جائے۔ تو اگر دانت مضبوط ہیں تو پھر یہ اچھا طریقہ ہے کہ براہ راست گوشت کو اس طرح کھایا جائے، لیکن اگر گوشت سخت ہے تو پھر چھری وغیرہ سے اس کو کاٹا جا سکتا ہے۔ اب یہ کانٹے سے کھانا وغیرہ، اس پہ میں پہلے بھی کلام کر چکا ہوں کہ فی زمانہ یہ کانٹا کسی خاص قوم کا نہ مذہبی شعار ہے نہ قومی شعار، یہ ایک آلہ ہے، کھانے کو اپنے پیٹ کے منہ تک پہنچانے کا ایک آلہ ہے، چمچہ ہے، کانٹا ہے۔ تو اگر کوئی ہاتھ سے کھاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہی ہے۔ اور اگر کوئی ہاتھ سے نہیں کھاتا، چاہے وہ مجبوری ہو، جیسے بعضوں کی کھال یہاں سے پھٹ جاتی ہے تو ہاتھ اگر وہ چاول وغیرہ میں بھی ڈالتے ہیں تو وہ مرچیں لگتی ہیں بہت شدید قسم کی، یا اس کے ناخن بڑے ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ ناخنوں میں تھوڑا سا میل وغیرہ ہے اور پھر وہ اس میں ہاتھ ڈالے تو اس کو گمان ہے کہ گندگی سالن میں جائے گی یا چاولوں تک پہنچے گی، اس لیے وہ چاول چمچے سے کھا رہا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی عذر نہیں ہے پھر بھی وہ اگر کھاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس سے منع نہیں فرمایا۔ اس زمانے میں چونکہ چمچے نہیں تھے، اگر ہوتے چمچے کانٹے اور سرکار ان سے تناول نہ فرماتے، انہیں استعمال نہ فرماتے تو پھر بھی اسی کو گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن بہرحال اب اگر کوئی چمچے کانٹے سے کھاتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ یا عوام الناس بعض اوقات ایسی ہوتی ہے، چاول کھا رہی ہوگی، کوئی عالم دین اگر چمچے سے کھانا شروع کر دے تو یہ طنزیہ نگاہوں سے دیکھتے ہیں، گویا کہ ان کے نزدیک ہاتھ سے کھانا کھانا اور عالم کا چمچے سے کھانا انہیں افضل کر دیتا ہے، انہیں مفضول کر دیتا ہے۔ صرف ہاتھ سے کھانے کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں ہم اس عالم سے جو چمچے اور کانٹے سے کھا رہے ہیں ہم بہت زیادہ افضل ہو گئے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کا تعلق کوئی اس سے نہیں ہے۔ اصل تو علم ہوتا ہے، اگر وہ صاحب علم ہے تو صحیح بات یہ ہے کہ لاکھوں عوام ان کے برابر کیا ان کے پاؤں کی گر تک بھی نہیں پہنچ سکتے، حدیثیں یہی کہتی ہیں۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک دفعہ سوال ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، ایک عالم تھا، عالم صرف فرض پورے کرتا اور لوگوں کو علم سکھاتا، اور وہ عبادت گزار، دن میں روزہ رکھتا اور رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتا، بحث اس میں ہے کہ ان میں سے افضل کون ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عالم کو عابد پر ویسی ہی فضیلت حاصل ہے جیسے مجھے تمہارے کسی ادنا کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ اب آپ اندازہ کریں ایک ادنا درجے کا امتی، اور کہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ و درجہ۔
تو کہاں ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ گویا کہ عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زبردست درجات سے درجات عطا فرمائے اور بہت ہی بلندی عطا فرمائی ہے۔ اب یہ عوامی ذہن ہوتا ہے کہ ایک مستحب کو بنیاد بنا کے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس عالم کو نگاہ حقارت سے دیکھنا فی الوقت ہی صحیح، فی الحال ہی صحیح ہمارے لیے جائز ہو گیا۔ بھائی ایسی بات نہیں ہے، ان کے ساتھ کیا عذر ہے، کیا مجبوری ہے، اور کوئی عذر و مجبوری نہ بھی ہو، کون سا فرض واجب ہے کہ ہاتھ سے کھائیں؟ مستحب ضرور ہے، اگر وہ ترک مستحب کرتے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور وہ آپ سے بہرحال افضل ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی عالم دین کو حقارت سے دیکھنا صحیح نہیں۔ ان کا چمچے کانٹے سے کھانا کوئی اتنا برا نہیں تھا، اور نگاہ شریعت میں تو کوئی برا ہی نہیں ہے، آپ کی نگاہ میں ہے، لیکن جو آپ ان کو تحقیری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، ان کی غیبت کر رہے ہیں، ان سے بدگمان ہو رہے ہیں، یہ یاد رکھیں بہت بڑا گناہ ہے۔ تو بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں اچھا کام کر رہا ہوں، حالانکہ وہ گناہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ اکثر جاہل لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے بعض اوقات گناہ کو بھی نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں، اور گناہ کو تقوی کا نام دیتے ہیں۔ مطلب یہ اللہ تعالی رحم فرمائے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اگر موقع ملے تو براہ راست گوشت کو دانتوں سے نوچ کر کھائیں۔ اچھا، یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی کہ روٹی اگر ہو نا، اسے اگر کوئی یوں ہاتھ میں پکڑ کے چبائے تو بولتے یہ نہیں کرو، یہ غلط ہے، بدتمیزی ہے۔ اچھا، سوال پیدا ہوتا ہے کیسے غلط ہے بتائیے؟ برگر آپ کھا لیں، آپ رول کھا لیں، لیکن جب اور یہ شاورما کھا لیں، اس میں بھی تو روٹی ہوتی ہے، لیکن خالی روٹی کو اگر یوں کر کے چبائیں تو بولتے ہیں ڈائریکٹ روٹی اس طرح چبانا صحیح نہیں ہے، اس کو توڑ کر کھائیں لقمے سے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم نے خود ساختہ ایجاد کر لی ہیں، اور بعض اوقات ہمارے گھروں میں اتنی زیادہ یہ معروف ہو جاتی ہیں کہ ہم اسے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ شریعت کا ایک حصہ ہے اور یہ قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ روٹی اگر آپ جیسے پراٹھا ہے مثال کے طور پر، کسی نے یوں کر کے رول کر کے پراٹھا بچے کھاتے ہیں، عموماً ہاتھ میں لے لیں گے، کھاتے رہیں گے، اور بچوں کی عادت ہوتی ہے نہ سالن لگائیں گے نہ انڈا کھائیں گے، خالی پراٹھا کھا رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس میں گناہ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ پہلے دین سیکھیں، پھر اس کے بعد تبلیغ ضرور کریں، ورنہ غلط تبلیغ ہوگی تو گناہگار ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔